السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج میں آپ سے جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک چور اور بادشاہ کی بیٹی کے متعلق ایک کہانی ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں ہوں امین، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں سید امین خان ٹی وی۔ تو چلیے دوستو، اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا چیز مانع ہوتی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کرے۔ دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور بزرگوں کی وضع قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضع قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں اس کی شہرت پھیلتی گئی کہ کوئی اللہ والا بہت بڑا ولی آیا جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھے ہیں، جوان بھی ہے، زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی اور طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی اور پرہیزگار اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے، تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے،
میں صاف صاف بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اصل میں ایک چور تھا، اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر بادشاہ اور اس کی بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ سب میں نے سن لی، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وعدہ قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے، اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائے، تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوستو، امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مختصر سی کہانی تھی، میں اس قسم کی کہانیاں روز آپ کے لیے لاتا رہا ہوں، تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل سید امین خان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ امین خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔